نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی خاص عمل بتاؤں گا، ایک بہت ہی خاص وظیفہ بتاؤں گا، بہت ہی مختصر اور مجرب ترین وظیفہ بتاؤں گا جو آپ پڑھیں گے صرف اور صرف 2 دن انتہائی کم وقت میں۔ یہ وظیفہ آپ کسی سے اپنی کوئی بھی بات منوانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی سے ترقی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ اگر آپ کسی سے نوکری چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے پڑھیں گے۔ اگر آپ امتحان میں اچھے نمبرز چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھیں گے۔ اگر آپ کسی سے رشتہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو مکمل اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے، کسی کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ اور جب آپ 2 دن یہ وظیفہ پڑھیں گے تو مطلوبہ شخص آپ کی مٹھی میں آ جائے گا، پھر آپ اس سے جو کہیں گے وہ مانے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ آپ نے اس وظیفے کو ناجائز چیز کے لیے نہیں پڑھنا، جائز چیزوں کے لیے پڑھیں، بے شک پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ لیکن ناجائز چیزوں کے لیے آپ یہ وظیفہ بالکل مت پڑھیں۔ قرآنی آیت کا وظیفہ بتانے میں میرا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے آپ لوگوں کا تعلق قرآن سے جوڑنا، آپ لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا۔ یہی میرا سب سے بڑا مقصد ہے وظائف بتانے میں، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے جڑ جائیں، آپ قرآن پاک سے ایسے جڑ جائیں کہ جب بھی آپ پر کوئی مصیبت، کوئی مشکل آئے تو آپ مخلوق کی بجائے اللہ سے مدد مانگیں۔ اور جب آپ اللہ سے مدد مانگیں گے تو تعلق اتنا مضبوط ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی کوئی چیز مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، کیونکہ جتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے، جتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو اتنا ہی اس میں طاقت ہوتا ہے، اور جب تعلق کمزور ہے تو طاقت بھی نہیں۔ جب آپ کا تعلق اللہ سے نہیں بلکہ غیر اللہ سے ہے، جب آپ کا تعلق اللہ سے نہیں غیر اللہ سے ہے، جب آپ کا تعلق قرآن سے نہیں، تو پھر آپ پر جب مشکل آئے گی تو آپ اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد اتنی آسانی سے نہیں کریں گے جب تک آپ اپنے تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، جب تک آپ قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں جوڑیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ کیونکہ مسلمان کا ایک عقیدہ ہوتا ہے توحید کا، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ اور آپ کا یقین یہ ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے، جو کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی فریاد رس ہے تو وہ اللہ ہے، اگر کوئی مشکل کشا ہے تو وہ اللہ ہے، بیماری لانے والا اللہ ہے اور ہٹانے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، لینے والا اللہ ہے۔ اسی طرح زندگی دینے والا اللہ، زندگی لینے والا اللہ، بادشاہت دینے والا اللہ، لینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، عزت لینے والا اللہ۔ اگر آپ کے یہ عقیدہ بن جائے تو اس کو توحید کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟
توحید کہتے ہیں. اور اگر آپ کا یہ عقیدہ بکھر گیا اور آپ کا عقیدہ اور یقین غیر اللہ کے ساتھ جڑ گیا تو یہ شرک کہلاتا ہے. تو پھر آپ ان لوگوں کے پاس جائیں گے اور آپ ان سے مانگیں گے، اور وہ تو خود مخلوق ہے، بنے ہوئے ہیں، بنائے گئے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، تو وہ تو آپ کی مدد نہیں کر سکتے. یہی میرا سب سے بڑا مقصد ہے وظائف بتانے کا، کہ آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، آپ کا یقین اللہ سے جڑ جائے، آپ کا ایمان مضبوط اور مستحکم ہو جائے. تو جب آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، آپ کا تعلق اللہ کی طرف ہو گیا تو پھر سمجھو آپ کو کسی اور سے مدد لینے کی ضرورت نہیں رہی. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑیں گے. یہی میرا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا مشن ہے. اب ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے 2 دن کسی سے بات منوانے کے لیے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. دیکھیے، اگر آپ کسی کے پاس جانا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ انکار نہ کرے، تو آپ جانے سے 2 دن پہلے یہ وظیفہ کر لیں. 2 دن پہلے یہ وظیفہ کر لیں اور 2 دنوں تک اللہ سے دعا مانگے. وظیفہ پڑھنے کے بعد دعا مانگے اور پھر 2 دن کے بعد مطلوبہ شخص کے پاس چلے جائیں اور اس سے اپنی بات کہیں. انشاءاللہ تعالی انکار نہیں کرے گا. یہ ایک بات ہوئی. اگر آپ کسی سے رشتہ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے 2 دن یہ وظیفہ پڑھ لیں اور اللہ سے دعا مانگے. پھر 2 دن کے بعد اس کے پاس جائے، رشتہ مانگے. آگے سے انکار نہیں ہوگا، اقرار ہی ہوگا. نمبر 3، اگر آپ کسی سے نوکری چاہتے ہیں تو 2 دن یہ وظیفہ کر لیں اور دعا مانگے. 2 دن کے بعد جائیں، نوکری کے لیے کہیں، وہ انکار نہیں کرے گا، نوکری دے گا. نمبر 3، اگر آپ کسی سے ترقی چاہتے ہیں، اگر مطلب یہ ہے کہ آپ جاب میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ترقی کروں، اوپر جاؤں، تو آپ 2 دن پہلے یہ وظیفہ کر لیں اور پھر اس شخص سے کہیں کہ مجھے ترقی چاہیے، وہ انکار نہیں کرے گا. اگر آپ امتحان میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں تو امتحان دینے کے بعد 2 دن یہ وظیفہ کر لیں اور اللہ سے دعا مانگے. انشاءاللہ تعالی اچھے نمبرز امتحان میں آئیں گے. تو بے شک آپ کسی بھی چیز کے لیے پڑھیں، لیکن ناجائز چیز کے لیے کبھی بھی نہ پڑھیں. وظیفہ آپ اس طرح پڑھیں گے کہ یہ جو آپ کو اسکرین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 اسماء مبارکہ نظر آ رہے ہیں، یا قابض، یا رحمان، یا اللہ. یا قابض، یا رحمان، یا اللہ. ایک جگہ بیٹھ جائیں اور 300 مرتبہ اس کو پڑھ لیجئے، بس 300 مرتبہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ جس سے جو چاہیں گے وہ دیں گے اور انکار نہیں کریں گے.